کہ دور ہو جائیں گی اور آسانیاں تمہیں حاصل ہو جائیں گی اور پھر تم دین پر ٹھیک طور سے عمل کر سکو گے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبتوں میں گھبرانے کی بجائے، مصیبتوں میں دین کو چھوڑنے کی بجائے اور زیادہ دین پر جمنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں گویا مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ قرائن سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب فرعون اور اس کی کیبنٹ کے نصیب میں ایمان لانا ہے نہیں۔ جب نبی کو کسی طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بعض نبی ایسے موقع پر بد دعا کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی وقت بد دعا کی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر کہیں کو ایمان والوں کے واسطے کوئی راستہ تنگ کیا جائے۔ یہ کافروں کا اقتدار اگر بدستور باقی رہا تو ایمان والوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے اب جب یہ معلوم ہو گئی کہ ابھی ایمان لانے والے نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو گیا ہو کہ اب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی دعا کر دی، تو ان میں آیا۔ تو یہاں بھی یہی صورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو سکتا ہے کہ اپنے پیغمبرانہ بصیرت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر عذاب آنا ہے، انہوں نے بھی دعا کی۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار ہمارے، آپ نے دیا فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو رونق، زینتن واموالا فی الحیات الدنیا، اور مال و دولت دنیا کی زندگی میں، مطلب یہ خوب چمک دمک اور مال و دولت بہت زیادہ دے رکھا ہے دنیا میں آپ نے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، خداوندہ ان کو یہ چیز اس لیے مل گئی کہ یہ آپ کے راستے سے اس کے ذریعے سے لوگوں کو پھٹکائیں۔ میں نے ایک لفظ کہا نا بھی کہ بھئی ان کے حق میں تو جو ہے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، یہ تو کافر ہونا ان کا طے ہو چکا، مگر ان کو ان کے باقی رہنے سے نقصان مومنین کا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طاقتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو مومنین کا نقصان ہے۔ اس لیے ربنا لیضلوا عن سبیلک، خداوندائی اپنے اس مال اور تمام چیزوں کو ترقی کے یہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ بھٹکائیں لوگوں کو آپ کے راستے سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، خداوندہ ان کے مالوں کو تباہ کر دیجئے۔ طمس یطمس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو بیکار کر دینا اور اس کو بے استعمال کے قابل نہ چھوڑنا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، خداوندہ ان کے مالوں کو تباہ کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے کہ یہ ایمان نہ لائیں۔ میں نے کہا کہ ان کو معلوم ہو چکا کہ یہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، تو اسی کے مطابق دعا ہے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہوئی، فاستقیما، تم بھی اب جمے رہو، استقامت کہیں پر جمے رہو، تمہارے اندر ڈاواں ڈول نہ پیدا ہو، تم مستقیم رہو، کیسے بھی حالات آ جائیں، مصیبت کے کیسے پہاڑ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن تم اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہونا۔ تمہاری دعا قبول ہو چکی، مگر کب اس کا وقت آئے گا یہ ہم جانتے ہیں، کب اس کا وقت آ رہا ہے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ تو ہو گیا، مگر عذاب کب آئے گا یہ ضروری نہیں کہ ابھی دعا ہوئی اور تم نے آمین کہی اور فوراً جو ہے فرشتے چل پڑے، یہ ہماری حکمت ہے کب آئے گا عذاب۔ اس وقت تک کے لیے تم کو جم کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال گزرے اور یوں سوچنے بیٹھ جائے اللہ میں تو سنتے ہی نہیں ہماری۔ اس لیے فرمایا کہ فاستقیما، استقامت اختیار کرو، تمہاری دعا ویسے قبول ہوگی۔ معلوم ہوا کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، استقامت اگر ہو تبھی اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، اور استقامت نہ ہو چلنے والی ہواؤں کی طرف سے ہمارا ایمان اور اسلام بھی جو وہ رخ بدلتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر جم گئے، یعنی مطلب جب ایک لفظ کہا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے، مصیبت ہے راحت ہے ہر صورت میں وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے، ثم استقاموا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں، کیا کس بات کے واسطے؟ یہ کہنے کے واسطے اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کر لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ ہے، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو معلوم ہوا کہ یہ مدد کب آتی ہے، یہ فرشتوں کی صورت میں نصرت کب آتی ہے اللہ کی؟ جب استقامت مل جائے. تو استقامت بہت بڑی چیز. اسے فرمایا فَاسْتَقِيمًا، تم اور ہارون دونوں کہ دونوں مستقیم رہو، اس پر جم جاؤ. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہرگز ہرگز، وہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ یاد ہے نہیں، یہی ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ، یہ نفی کے ساتھ. اور فرمایا کہ ہرگز ہرگز تم پیروی مت کرنا ان لوگوں کے راستے کی جن کو علم نہیں ہے. جاہل لوگوں کی پیروی نہیں ہونی چاہیے. معلوم ہوا فالو کس کو کرنا ہے؟ علم والوں کو، جاہل کو نہیں فالو کرنا ہے. تو یہاں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہا جا رہا ہے تم دونوں مت کرنا یہ کام کہ جاہلوں کی پیروی کرو. بتائیے جب نبی کو کہا جائے، حالانکہ نبی سے تو کوئی توقع ہی نہیں، کہنا نبی کو، سنانا سب کو ہے. معلوم ہوا کہ جاہلوں کی نہیں پیروی ہونی چاہیے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. فرماتے ہیں ہم لے چلے، عبور کرا دیا. جاوزا یجاوزو کہتے ہیں ایک چیز یہاں سے پار لگا دینا. پار لگا دینا سمجھتے ہیں؟ کراس کر دینا، پار لگا دینا، وہی وہ جاوزنا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجاوز. فرمایا کہ ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، یعنی سمندر کے اس پار پہنچا دیا آرام سے. تفصیل کیا ہے سورہ بقرہ میں آ چکی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فضرب کیا نام بعصاک البحر فانفلق، یعنی سورہ بقرہ میں نہیں، وہ ہاں آ چکے اس میں سورہ اعراف کے اندر. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہی تو ہے سورہ اعراف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی مار. انہوں نے جو لاٹھی ماری تو سمندر کے اندر جو ہے وہ 12 راستے بن گئے. تو ان راستوں پر تو چلے بنی اسرائیل، پار لگ گئے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پیچھے لگ لیے ان کے فرعون اور اس کا لشکر. ارے بھائی تو راستہ بن گیا، دیکھ رہے ہیں کہ راستہ کیسے بنا ہے، مگر بدبختوں کو اس وقت بھی توفیق نہیں ہوئی. اب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی پہنچ جائیں گے اسی راستے پر چل کے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فالو کیا ان کو فرعون اور اس کے لشکر نے. معلومات فالو کس طرح کیا؟ فالو کرنے میں دو بات یہ سمجھ میں آ سکتا تھا، ایمان لے آئے ہوں گے تو فالو کرتی ہے. فرمایا بغیًا وعدوًا، سرکشی اور دشمنی کے راستے سے. یعنی مطلب یہ کہ ایمان لا کر نہیں فالو کیا، وہ دشمنی اور سرکشی باقی تھی. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک بڑھتے چلے گئے ڈوب ہی گئے. فرعون کو اس نے غرق نے جا پکڑا، یعنی مطلب غرق ہو گیا فرعون. قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب ڈوب گیا، ڈوبنے لگا بھی یہاں تک پانی آ گیا. ادرکہ الغرق مطلب یہ غرق سے پہلے کا قصہ نہیں بلکہ غرق ہو رہا تھا. اس لفظ کو میرے بات یاد رکھنا کیونکہ اس میں بڑا فرق ہے. اگر غرق سے پہلے جو ہے وہ ڈوبنے سے پہلے کہتا تو بات دوسری ہوتی. یہاں صورت یہ ہے کہ غرق ہو رہا ہے. ادرکہ الغرق کے معنی کیا ہے؟ غرق نے اس کو پکڑ لیا. یہ مطلب کیا ہے؟ اب غرق ہو رہا ہے. اب اس نے کہا کہ آمنت، میں ایمان لے آیا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں. وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بات پہنچی الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. کیا مطلب؟ اب ایمان لایا اور اس سے پہلے تو بڑا فساد کرنے والوں میں تھا. کیا مطلب اب ایمان لیا؟ مطلب یہ کہ اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے. کیوں معتبر نہیں؟ وہی بات جس کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ اب غیب نہیں رہا، اور ایمان ہے غیب کو ماننے کا نام. کیوں غیب نہیں رہا؟ اس لیے کہ ملک الموت سامنے روح قبض کر رہا ہے، غرق ہو رہا ہے یہ اور روح نکلنے جا رہی ہے، تب یہ ایمان لا رہا ہے. تو اب غیب نہیں رہا، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. اسی طرح سے اگر کسی کے بدن سے جان نکل رہی ہے اب ایمان معتبر نہیں کیونکہ ملک الموت اپنا کام کر رہا ہے. ہاں اس سے پہلے جو ہو اگر ایمان لے آئے تو پھر علامات موت جب تک کہ طاری نہ ہو جائیں کسی کے اوپر تو بیمار بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کا ایمان معتبر ہو جائے گا. اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے اور نہ کفر معتبر ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کے اس سکرات کے اس عالم میں اگر کوئی لفظ کفر بھی پریشانی کے اندر وہ کہہ گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا.
یہ نہیں کہا جائے گا کفر پر اس کی موت آئی ہے، اس لیے کہ اس وقت جس پر اس غیب کھل گیا ہے، اب نے جیسے ایمان معتبر نہیں، اس وقت کا کفر بھی معتبر نہیں، اس سے پہلے کی جو حالت ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لے آیا اور حالانکہ تو پہلے سے نافرمانی کیے ہوئے تھا اور تو تھا فسادیوں میں سے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ تیرے پیچھے لوگوں کے واسطے نشانی بنی رہے۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک پانی کے ایک تھپیڑے نے اس کے بدن کو زمین کے باہر نہ کے ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے فرعون کا رکھ ہو گیا، فرعون کا رکھ ہو گیا، مگر ان کے ذہن پر ایسی دہشت فرعون کی بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے سب ہو سکتا ہے مگر فرعون کبھی بھی مرے گا نہیں، اس پر کبھی بھی آفت آنے والی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ ان کے ذہن پر یہ دہشت تھی، نہیں مان رہے تھے بنی اسرائیل، نہیں مان رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی کو حکم دیا، پانی کے ایک رو نے جو ہے اس کی باڈی باہر لے جا کر ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ لو یہ پڑا، تب ان کی آنکھیں چوڑی ہوئی، ارے تو فرعون ہی ہے جو غرق ہو گیا اور مر چکا ہے۔ تو ایک تو یہ مانا لمن خلفک، تیرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے واسطے نشانی بن جائے، کہ کس طرح جو حکومت کرتا تھا انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ کس طرح سے بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے واسطے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آج ممی قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے فرعون کی، یہ اسی فرعون کی ہو، واللہ اعلم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن میجارٹی لوگوں کی ہماری آیتوں سے غافل ہے، ہماری نشانیوں سے غافل ہے، ہماری قدرتیں جو ہیں اس کے اثرات سے جو ہیں وہ غافل ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ بس آیت نمبر 93، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. گزشتہ دو رکوع میں فرعون اور اس کی قوم کا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا. فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل جن مصیبتوں میں مبتلا تھے ان سے ان کو نجات مل گئی. لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے اتنی مہربانیاں ان پر فرمائی. ہوا کیا اس کا نتیجہ، اس کا انجام کیا ہوا ان کی طرف سے، اس کو یہاں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وہ ان ساری نعمتوں کے خلاصہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، رہنے کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مصر کہ جس میں ان کے رہنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق ان کے لیے نہیں تھا فرعون کی طرف سے، نمبر 2 کے سٹیزن تھے. پورا حق جو تھا وہ قبطیوں کو، قوم فرعون کو حاصل تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہماری پراپرٹی ہے پورا مصر، اور یہ جو تھے ان کی حیثیت ایسی تھی کہ جیسے غلاموں کی، ان کے دستے نگر تھے، ان کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے تھے. وہ جو دے دیں کھا لیں، نہ دیں نہ کھائیں، تو وہ یہ حیثیت. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو یوں کہیے کہ ذلیل اور خوار کر دیا اور ان کی طاقت کو توڑ دیا اور بنی اسرائیل کو ان کی جگہ پر لے جا کر آباد کر دیا. وہ جو اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے کہ آیت نمبر 87 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ اب بنی اسرائیل کے گھر مصر میں جا کے بناؤ، نکلنے کی ضرورت نہیں کہیں یہاں سے، یہیں رہنا ہے تم کو. تو اس کے بعد فرعون کو تو غرق کر دیا، رہ گیا بنی اسرائیل کو لے جا کر آباد کر دیا. حالانکہ سمندر پار کر لیا تھا لیکن پھر مصر میں لے جا کر ان کو آباد کیا. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اب مصر ہو گیا بنی اسرائیل کا. یہ ہے مبوع صدق. بوّأنا بنی اسرائیل مبوع صدق. مبوع ٹھکانے کو کہتے ہیں، صدق سچائی کے معنی. لیکن یہاں کو سچا ٹھکانہ ضرورت نہیں کہ اس طرح کا لفظی ترجمہ ہو. اصل میں عربی کا محاورہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو رہنے کی اچھی جگہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ وہ حصل مبوع صدق، اس نے بہت اچھا ٹھکانہ، اچھا گھر جو ہے، اپنے رہنے سہنے کا اچھا انتظام اس کو مل گیا ہے. تو ایک محاورہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دے دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کو بھی بڑی اچھی چیزیں ہم نے ان کو دی. ارے میاں زندگی میں اگر کسی انسان کو رہنے کو اچھا گھر مل جائے، کھانے کو اچھی چیزیں مل جائیں، اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہی نہیں. تو دنیا کی نعمتیں ان کو مل گئی ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان نعمتوں کا کیسے حق ادا کیا؟ فرمایا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. انہوں نے اس بات کو کہ جس کی اطلاع ان کو ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئی تھی، وہ کیا تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. یہ اطلاع ان کی کتابوں میں تھی، تورات میں. اس کا علم ان کو دے دیا گیا تھا. العلم سے مراد یہاں مفسرین کہتے ہیں یا تو یقین ہے، یعنی ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آنے والے ہیں. یا تو العلم سے مراد یقین ہے، یا العلم سے مراد ہے المعلوم، یعنی جس چیز کا یقین حاصل ہو. کیا مطلب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم سے مراد ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی
انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس معاملے میں یہاں تک کہ جب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں معنی کی گنجائش ہے. جب جا کر اختلاف کیا صورت یہ ہوئی کہ یہود جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے تھے برابر انتظار کر رہے تھے اور عرب کے دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے کچھ دن کی بات ہے وہ نبی آخر الزمان آ جائیں پھر ان کے جھنڈے کے تلے ہم ہوں گے اور تمہارے سب کے قلعہ کما کریں گے پھر تمہاری طاقت سب ختم ہماری طاقت اس وقت ہوگی. تو اتنا ان کو ناز تھا اور ایسا ان کو یقین کے ساتھ انتظار تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے اے اللہ اس اپنے آخری نبی کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما لے. تو یہ سب تھا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے آنکھوں سے دیکھ لیا اختلاف کرنے لگے کہ نہیں یہ تو وہ نبی نہیں یہ تو وہ نبی نہیں. یہ ہے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. تو یہ ان نعمتوں کی یہ قدردانی ہوئی کہ ہم نے ان کے اندر نبوت رکھی کتابیں ان کو دیں دنیا کی نعمتیں ان کو دیں اور جب وہ وقت آیا کہ جس وقت ان کی اس علم سے ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچنا چاہیے تھا اور ان کو آگے بڑھ کر کے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا ٹھیک اسی وقت یہ انکار کر بیٹھے اور اختلاف کرنے لگے. فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. کوئی بات نہیں دنیا میں تم نے کر لیا اے پیغمبر تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے اندر قیامت کے دن عملاً فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں تو انہوں نے اختلاف کیا مخالفت کی لیکن وہاں عملاً فیصلہ ہو جائے گا. عملاً کا لفظ میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ علمی فیصلہ تو دنیا میں بھی ہو گیا. علمی فیصلہ کیا ہوا قرآن نے آ کر فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے یہ تو ہوا علمی فیصلہ. لیکن عملاً فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کس طرح کریں گے جو ماننے والے ان کو جنت میں بھیج دیں گے جو نہ ماننے والے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے عملاً. اس لیے عملاً کا لفظ میں بڑھا رہا ہوں کہ آپ کے رب فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں کہ جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. یہاں آگے خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مگر سنانا سب کو ہے. فرمایا اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یعنی قرآن. اگر قرآن کے تعلق سے یہ شک ہے کہ یہ قرآن یہ وحی ہے کہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں اور میں اللہ کا طرف سے بنایا ہوا نبی ہوں کہ نہیں ہوں اگر کوئی اس طرح کا شک ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے مگر دراصل سنانا دوسروں کو. نبی کو کہاں کو شک ہوگا نبی کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا خود اپنی نبوت میں اور جو وحی اس کے اوپر آ رہی ہے اس کے اندر. سمجھ میں آئی. یہ بالکل ایسی دو ٹوک بات ہے کہ جیسے کسی کو اس بات میں شک نہیں ہو سکتا جس کے اندر آنکھیں موجود ہیں کہ اس وقت دن نکل رہا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیجئے کہ نبی کو اس بارے میں کبھی بھی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی. اس لیے اس سے بڑھ کر تو کوئی دھوکہ نہیں کہ جو اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ صاحب وہ وحی اور شیطان کی طرف سے جو یوں کہیے کہ وہ القاء تھا القاء شیطانی یہ دونوں جو ہے وہ مکس اپ ہو رہے تھے. یہ مکس اپ جو ہو رہے تھے اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی وحی ہے اور کون سی شیطان کا القاء ہے. اس سے یہ بالکل گمراہی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو ان پر جب اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ ایسے طریقے پر آتی تھی کہ جیسے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کون سی ماں ایسی ہو سکتی ہے کہ جو کئی بچوں کے اندر اپنے بچے کی آواز کو نہ پہچانے؟ ہے اس کا امکان؟ کئی بچے ہوں اور وہ بول رہے ہوں اور اپنے بچے کی آواز کو نہ پہچانے اور وہ کنفیوز ہو جائے کہ میرا بچہ بول رہا ہے کہ دوسرا کا بچہ بول رہا ہے. حالانکہ بچے بچے ہیں. ٹھیک جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کی آواز کو پہچانتی ہے اسی طرح سے یاد رکھیے کہ نبی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کو اس کے انداز سے پہچانتا ہے. اس میں قطعاً کسی طرح کا کنفیوژن اس کو نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بات جو ہے اس کتاب کے اندر جو کتاب اس وقت جس نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے علاوہ اس کے اس میں گستاخیاں ہیں وہ تو ہے ہی تباہ کن بات لیکن اس کے علاوہ اس حقیقت کو جو اس نے یوں کہیے کہ پردہ ڈالنے کی یہ حقیقت جو بالکل واضح اور صاف تھی اس کو گدلا کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ بھی غلط ہے. پیغمبر
کو اس بات کا التباس ہونا اور اس بات میں اس کو کنفیوژن ہونا کہ یہ وحی ربانی ہے یا القاء شیطانی ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر کو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پھر اگر آپ کو شک ہو اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے آپ پر اتارا، فرمایا کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی جو اہل کتاب ہیں، تورات والے، انجیل والے، ان سے جا کر پوچھ لیجئے. ان سے جا کر پوچھنے کے کیا معنی؟ پوچھنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ قرآن نازل ہوگا، ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ محمد جو ہیں وہ پیغمبر آخر الزمان ہوں گے. تو اصل میں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک ہی نہیں. دراصل ان یہود اور انجیل والوں کو، تورات اور انجیل والوں کو کہنا ہے کہ دیکھو تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ محمد پیغمبر ہونے والے ہیں، تم کو پہلے سے معلوم ہے، تمہارے پاس اس کا علم موجود ہے، پھر آج تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ دراصل ان کو بتانا مقصود ہے، یا پھر دنیا میں اور کسی کو شک ہو تو ان کو بتانا مقصود ہے. مگر اس کے ساتھ اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ایک ادب یہ سامنے آتا ہے، اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہ ہو یا کسی بات میں کسی طرح کا شک اور شبہ ہو، اس کو اپنے شک اور شبہ کو اس کی پرورش کرتے رہنا اپنے دل کے اندر یہ مناسب نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اس فیل اور اس فن کے ماہرین کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو کلیئر کر لے، اس کو واضح کر لے. اس میں یہ ادب سامنے آتا ہے. تو جب نبی کو کہا جا رہا ہے، اگرچہ مقصود نبی نہیں ہے یہاں اس خطاب کے اندر، لیکن خطاب نبی کو ہے، جب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے جا کر پوچھ لیجئے جن کے پاس علم ہے، تو پھر ہما شما کی کیا حیثیت؟ ہم جیسے لوگوں کو اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اہل علم سے جا کر وہ مسائل اور وہ باتیں ہم دریافت کر لیں کہ جو ہم کو معلوم نہ ہو یا جن میں ہم کو شک ہو. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ کے پاس حق آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز آپ شک والوں میں نہ ہوں. تو جب نبی کو کہا جا رہا ہے جس کے اندر شک نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ دوسرے کے لیے شک کی کیا گنجائش ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو اللہ کی آیتوں کی جھٹلاتے ہیں. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بڑے خسارے والوں میں ہو جائیں گے. تو نبی کو کہا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے وہ نقصان میں ہوتا ہے، اگرچہ نبی ہی کرے. اور چونکہ نبی سے ایسا ہونا ناممکن ہے، لہذا نبی کا خسارے میں جانا بھی ناممکن ہے. مگر قاعدہ وہی ہے. یہ انداز ہوتا ہے بیان کا. جیسے مثلا کوئی شخص کہے کہ صاحب جو بھی وہاں جائے گا وہ سزا پائے گا، چاہے وہ میرے بیٹے جائیں چاہے وہ غیر جائیں. حالانکہ معلوم ہے کہ میرا بیٹا نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ میں نے روک رکھا پہلے سے، میرا بیٹا تو بیٹھا ہوا ہے وہ تو نہیں جائے گا. لیکن بات اس طرح کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہی جاتی ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کہ اس میں کسی کی رعایت نہیں ہوگی. یہ بڑا ٹائٹ آرڈر ہے، یہ بتلانے کے واسطے آپ کہتے ہیں کہ چاہے میرے بیٹے ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک محاورہ ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ کیوں فرمایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم، کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، اسی طرح جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، کرسچین، اور جو صابی ہیں، بے دین، ان میں جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کرے گا اسی کو اجر ہے. بھیا مومن کو بھی کہا جا رہا ہے، مومن کو، اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے. بات اصل وہی ہے کہ یہاں قانون بتلانا مقصود ہے کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر نجات ہوگی. ایمان اور عمل نہ ہو تو نجات ہونے والی نہیں. یہ ہمارے یہاں قانون ہے. اب چاہے کسی کا نام مومن رکھ دو، چاہے کسی کا نام یہودی رکھ دو، چاہے کسی کا نام نصرانی رکھ دو، نام رکھنے کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی بلکہ ایمان اور عمل کی وجہ سے نجات ہوگی. یہ تھا وہاں اس بات کو بتلانا. تو میں نے کہا کہ اصل میں بعض دفعہ آرڈر کی سختی کو بتلانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. یہاں بھی وہی صورت ہے کہ فتکون من الخاسرین، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہو گئے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو آپ بڑے خسارے والوں میں ہو جائیں گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اس انداز کا خطاب کیا گیا وہیں ساتھ میں تسلی بھی ہے. فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں.
ثابت ہو چکی کہ معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو اس طور پر بنایا ہے کہ اس میں کچھ لوگ اختیار، چونکہ اللہ نے دیا، بندوں کو اختیار دیا، اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس اختیار کو بندے کچھ تو صحیح استعمال کریں گے، کچھ غلط استعمال کریں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے، لہذا اس کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ دعوت تو سب کو اسی کی دی جا رہی ہے کہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرو، مگر چونکہ مزاج انسان کا اس طرح کا ہے اس لیے کچھ لوگ صحیح استعمال کریں گے اختیار کو، کچھ لوگ غلط استعمال کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی بات صحیح ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ایمان نہ لانا اس وجہ سے ہے کہ یہ چاہتے نہیں ایمان لانا، اگر یہ چاہتے تو اللہ میاں ان کے لیے راستہ کھول دیتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ کسی اپنے اولاد کے تعلق سے کہیں ارے ہم کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ پڑھے گا نہیں، اب اگر وہ کہنے لگے جب آپ کو پتہ ہی تھا تو پھر ہمارے ہی کیا قصور، کہہ سکتے ہیں وہ؟ ظاہر کہ یہ نہیں کہیں گے کہ جب آپ کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ ہم پڑھیں گے نہیں، پہلے ہی سے پتا تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے ہی سے پتا تھا ہم اسکول نہیں جائیں گے، تو اگر اسکول نہیں جا رہے نماز نہیں پڑھ رہے تو ٹھیک ہی تو کر رہے، اس لیے آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا یہ تو اور برائی کی بات ہے اس کے حق میں کہ تو کمبخت تو ایسا ہے کہ تیرے سے خیر کی امید ہی نہیں، لیکن اس کو یہ معنی نہیں کہ تو خیر کی کوشش نہ کر، تجھے اور خیر کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تیرے اندر سے یہ برائی کہ جس نے ہم کو نا امید بنا دیا ہے تیرے تعلق سے یہ ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اللہ کی بات ان کے تعلق سے ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب الالم، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں۔ ہر طرح کی نشانی کی بات اس لیے کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کفار اور مشرکین مطالبہ کیا کرتے تھے، فرمائش کرتے تھے کہ صاحب فلانی نشانی دکھلائیے، فلانی بات کر کے بتلا دیجئے، جیسے قرآن شریف میں سورہ فرقان میں بھی اور دوسری جگہ آیا ہے، سورہ فرقان میں اور کہ لولا انزل، ہاں سورہ فرقان میں ہے غالباً، سورہ فرقان میں سورہ نمل میں ہے کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ انہوں نے یوں کہا کہ صاحب یہ نبی بھی عجیب ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا، اس کو سردی لگتی گرمی لگتی، ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی کچھ سارے سامان دنیا کا، یہ نبی صاحب کے پاس تو اتنا بھی نہیں، ہمارے پاس کم سے کم کپڑے ہیں، کھانے کو سامان ہے، گھر بار ہیں، ہماری ضرورتیں تو پوری ہوتی ہیں۔ ان حضرت کا تو حال یہ ہے کہ سردی لگے تو کپڑے پہننے کو نہیں، بھوک لگے تو کھانا ان کے گھر میں نہیں، ایک مہینے چولہا نہیں جلتا، یہ کیسے نبی ہے؟ اگر یہ نبی ہی تھے، اللہ میاں کا کام کرنے کے واسطے، ان کا دین پہنچانے کے واسطے ان کو مقرر ہی کیا گیا تھا، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ باڈی گارڈ بنا کر لگا دیا جاتا؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کہ جس نے کوئی ترچھی نظر اس پیغمبر کی طرف ڈالی اور لگے اس کا ڈنڈا، تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ بھائی دنیا کے اندر بھی اگر کسی کو ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو ویسے ہی تھوڑی بھیج دیتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، اس کے ساتھ پورا اسٹاف جاتا ہے، سمجھا؟ کلچرل اٹیچی جاتے ہیں، پریس اٹیچی جاتے ہیں، ملٹری اٹیچی جاتے ہیں، یہ سب جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، کسی طرح کی تکلیف ان کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پیغمبر کیسے ہیں کہ ان کو اکیلا اللہ نے چھوڑ دے اس بڑی دنیا کے اندر کہ مصیبتیں اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، لوگوں کی گالیاں سنو، پتھر کھاؤ اور ہمارا دین پہنچاؤ؟ تو یہ کیا بات ہے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اچھا صاحب فرشتہ ہی نہیں بھیجنا تھا تو کم سے کم ان کو دنیا کی زندگی میں جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے تو مستغنی کر دیا جاتا، بے فکر کر دیا جاتا۔ او یلقى الیہ کنز، ایک خزانہ ان کے ساتھ میں ایک تھیلی ان کو دے دی جاتی ہے، روپے پیسوں کی، ڈالروں کی، کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، اور بھی کچھ نہیں، کم سے کم ان کے لیے ایک پراپرٹی بنا دی جاتی، اس میں باغ لگا ہوا ہوتا، اس میں سے پھل اور فروٹ ان کے گھر میں آتے، کھا لیا کرتے، ان کو پریشانی نہ ہوتی۔ وہی جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ وہاں بھی دنیا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب نبی کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو جو نبی کی بات ماننے والے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں تو بڑے بیوقوف ہو، یہ جادوگر ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، ان کے پیچھے کہاں بھاگے جا رہے ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی فرمائشیں جو ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بے وقوف بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہاں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا اہل مکہ نے کہ صاحب
آپ جب نبی ہیں اور ہم لوگ آپ کے رشتے دار ہیں تو بھائی رشتے داروں کو کچھ فائدہ تو پہنچنا چاہیے. تو اس واسطے اپنے اللہ میاں سے دعا کیجئے کہ مکے کے اندر جہاں نہ بارش ہو نہ کوئی گھاس کا پتا اگے تو یہاں کم سے کم ایک نہر پانی کی نکل جائے تو ہم سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے. 2-4 کھیت بھی یہاں اگے ہیں تو ہم لوگوں کو جو غلے کے واسطے اور کھانے پینے کے واسطے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں سب ختم ہو جائیں. تو اپنے اللہ میاں سے دعا کیجئے تب تو ہم سمجھیں کہ ہاں نبی ہیں, آپ کی دعائیں اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, اگر یہ ہر طرح کی نشانی دیکھ بھی لیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. کب تک؟ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. جس کو یوں کہیے کہ ہم اردو کے محاورے میں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. ان کو جب تک کہ عذاب میں گرفتار نہ کیا جائے ان کی عقلیں ٹھکانے پر نہیں ہوں گی. اس وقت ظاہر ہے کہ جب عذاب آ جائے گا تب اگر عقل ٹھکانے ہوئی تو کیا فائدہ, اس وقت کا ماننا نہیں ہوگا. اسی واسطے آگے فرما رہے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. فرمایا پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ بستی کے لوگ, قریہ سے مراد یہ تو دنیا کی ہر بستی ہے, یا قریہ سے مراد مکے کی بستی ہے, جو بھی ہو سکتا ہے. تو مکے کا لفظ صاف طور پر اس لیے نہیں کہا کہ پھر تو ہم جیسے لوگ یوں کہا کرتے ہیں مکے والوں کے واسطے بات کہی گئی ہے. قریۃن, ہر بستی. فرمایا کہ ہر بستی کے لوگ کیوں نہ ایمان لے آئے اور فنفعها ایمانها, اور ان کو وہ ایمان فائدہ پہنچا دیتا. یہ ایمان لے آتے تو فائدہ ہوتا, مگر کب؟ الا قوم یونس, مگر یونس کی قوم, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. یہاں بتلانا یہ ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لے آنا چاہیے بستی والوں کو. عذاب جب آ جاتا ہے تب اس وقت کا ایمان لانا مفید نہیں ہے. فرمایا سوائے قوم یونس کے. قوم یونس کا معاملہ مختلف ہے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا, جب قوم یونس ایمان لے آئی ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب, دنیا کی زندگی میں جو رسوا کرنے والا عذاب تھا وہ ان سے ہٹا دیا اور ان کو کچھ ایک خاص مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کا ہم نے موقع دے دیا. یہ ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا معاملہ. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں. ویسے تو انبیاء بنی اسرائیل کا اصل ٹھکانہ رہا ہے سیریا کا ویسٹ, اور سیریا کا ویسٹ سے مراد ہے فلسطین ہے, اور اس سے اوپر کا جو علاقہ ہے یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کا, یعنی بیت المقدس جو ہے یروشلم, اس کے گرد و پیش یہی تمام انبیاء بنی اسرائیل ہوئے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں مگر ان کو اس علاقے میں نہیں رکھا گیا بلکہ ایسٹ میں عراق کی طرف ان کو بھیجا گیا, اور وہ بھی ایران کے بارڈر پر, جہاں آج جو ایران ہے اس زمانے میں فارس, عراق فارس اس علاقے میں تھے. اس زمانے میں یہ زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 800-700 سال پہلے, 8 صدی اور 7 صدی پہلے کا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ علاقہ جو ہے فرات کے کنارے والا, یہ بڑا ہی ترقی یافتہ علاقہ تھا اس زمانے میں. ایک طرف بابل اور دوسری طرف نارتھ کے اندر نینوا یوں سمجھیے کہ تقریباً 60 میل کے اندر یہ بستی تھی اس زمانے میں. اور صاحب آج سمجھتے ہمیں لوگوں نے ترقی کر رکھی, اتنے بڑے بڑے شہر بنا رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 7-8 سینچری پہلے اس طرح کے شہر ہوا کرتے تھے کہ 60 میل لمبے پھیلے ہوئے, اور 1 لاکھ کی پاپولیشن تھی اس شہر کی. تو غرضے کہ بڑا ترقی یافتہ اور بڑا یوں کہیے کہ آباد یہ شہر نینوا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اسی علاقے کے لیے ہوئی. یونس علیہ السلام نے دین پہنچایا, کوششیں کی, دعوتیں دی, مگر قوم نے نہیں مان کے دیا. آخر وہ وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطلاع کے مطابق یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتلا دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اب عذاب آنے والا ہے. تم نے نہیں مانا, اب فیصلہ عذاب کا ہو چکا ہے. یونس علیہ السلام نے سنا دیا تو معلوم ہوا کہ بڑی محنتیں کی مگر قوم بڑی ٹیڑھی مزاج کی تھی, نہیں مانا. اب قوم میں مشورہ ہوا کہ بھائی یہ تو عذاب کی جس کی دھمکیاں یوں ہی بغیر وقت مقرر کیے دیا کرتے تھے, اب تو انہوں نے وقت بھی بتلا دیا. سمجھ میں آیا کہ اب 3 روز کے اندر آنے والا ہے. معلوم ہوتا ہے کچھ ہے چینجنگ, کچھ تبدیلی آئی ہے ضرور. تو اب ان کا ماتھا ٹھنکا
کہ بات کچھ ہے جو انہوں نے اب تک یہ نہیں کہا تھا کہ 3 دن میں، اب تک تو یوں کہتے اللہ کا عذاب آئے گا بچو بچو، مگر تو یوں کہہ رہے 3 دن میں آئے گا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی کیا ہونا چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ ایک بات تو ہے، یہ یونس جو ہیں، یونس انجیل کے اندر ان کا نام یوناہ کے نام سے آتا ہے، یوناہ. تو یہ یونس جو ہیں جھوٹ تو کبھی نہیں بولے، انہوں نے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ جھوٹ کہاں سے کہیں گے. ان کا بات تو ٹھیک ہے، پھر کیا ہونا چاہیے. اچھا ایسا ہے، اتنا ان کو بھی پتا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آتے رہے ہیں اور پچھلی قوموں پر بھی عذاب آتا رہا ہے، یہ بھی ان کو معلوم تھا. تو کہنے لگے دیکھو اگر تیسرے دن سے پہلے کی رات میں یونس شہر کے اندر موجود ہیں تب تو سمجھ لو کہ عذاب آنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ میاں کا قاعدہ یہ ہے کہ نبی کو بچاتے ہیں. تو نبی جو ہے اگر نہیں ہے شہر میں تو سمجھو کہ عذاب آ رہا ہے، اور اگر نبی شہر میں موجود ہیں تو سمجھو کہ عذاب نہیں آ رہا. بڑے عقل مند تھے کہ نہیں. چنانچہ وہ تیسرا دن جو ہوا تو تیسرے دن دیکھا کہ کوئی بادل بھیانک قسم کے نظر آنے شروع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یونس کہاں؟ تو یونس علیہ السلام کو دیکھا وہ تو ہے ہی نہیں شہر کے اندر، معلوم وہ تو شہر چھوڑ کے چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دے دیا کہ تم نکلو یہاں سے، جیسے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ اور اپنے فیملی کو بھی اور اپنے گھر والوں کو لے کے نکلو. تو وہی صورت یہاں بھی ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے. یونس علیہ السلام شہر چھوڑ اور باہر نکل آئے. انہوں نے جو دیکھا کہ یونس بھی نہیں اور یہ بادل اٹھ کے آ لیا، اور پچھلی قوموں پر عذاب عام طور پر جو ہے وہ اسی طرح سے آتا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یونس کو تلاش کرو، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں. مگر یونس تو ہے نہیں. آخر اپنے سارے بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو، سب کو لے کر کے میدان میں آ گئے، اور وہاں اپنے کپڑے بھی اتار کر ٹانٹ پہن لی تاکہ ہر طرح سے مسکنت جو ہے وہ اور قابل رحم حالت ان کی بن جائے. اور وہاں خوب روئے، گر گرا، اللہ میاں سے توبہ کی، اے اللہ ہماری توبہ، اللہ ہماری توبہ معاف کر دے. خوب روئے، چیخے چلائے. اللہ میاں نے مہربانی فرمائی اور عذاب ٹلا دیا، ٹل گیا عذاب. یہ ہوا واقعہ. فرمایا کہ الا قوم یونس، مگر قوم یونس کہ ان کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، مگر انہوں نے توبہ کی، ایمان لیا، تو اللہ نے اس عذاب کو، آنے والے عذاب کو ٹلا دیا. مگر یاد رکھو کہ عذاب آخرت آنے سے پہلے اگر تم ایمان نہ لائے تو عذاب آخرت جب آ جائے گا تو پھر اس وقت ایمان نفع نہ دے گا. اصل بات یہ ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں لفظ یہاں جو بڑھا رہا ہوں عذاب آخرت، وہ اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ عذاب 2 طرح کے ہیں. ایک ہے عذاب دنیاوی، ایک ہے عذاب اخروی. عذاب دنیاوی تو وہ کہلاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی طوفان آ جائے، سمجھ میں آیا، جو اس طرح کی کہیں آگ لگ جائے، یہ عذاب دنیاوی کہلاتے ہیں، چاہے اس میں کوئی فرد ہلاک ہو یا پوری قوم اور پوری بستی ہلاک ہو جائے، یہ عذاب دنیاوی ہے. اس عذاب کے آثار بھی اگر ظاہر ہو جائیں اور وہ شروع بھی ہو جائے، اس وقت اگر توبہ کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب ٹل جائے. لیکن عذاب اخروی جو ہے اگر اس کے آثار شروع ہو جائیں گے تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. عذاب اخروی کے اندر یہ تو قیامت ہے، قیامت کے آثار نمایاں ہونا، وہ اور یا کسی کی موت کا وقت ہے، موت کے جو آثار ہوتے ہیں جیسے سکرات جس کو کہتے ہیں، سکرات جہاں شروع ہوئے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آخرت سے اس کا تعلق قائم ہو رہا ہے، اس لیے اس وقت کی توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی. تو چاہے قیامت کے آثار جو پوری انسانیت کے واسطے اور پوری کائنات کے لیے موت ہوگی، چاہے تو اس کے آثار ہوں یا انڈیویجول کسی پرسن کی موت کے آثار ہوں، وہ اگر آثار ظاہر ہوں گے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. ہاں عذاب دنیاوی اگر آ جائے تو اس وقت توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو قوم یونس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل یہ دنیاوی عذاب تھا کہ جس کے آثار ان کے سامنے آئے، انہوں نے توبہ مانگی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. یہ تقسیم اس لیے کرنی پڑی ہے کہ چونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے اور عذاب سامنے آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی. فرعون نے توبہ کی تھی نہیں کی تھی کہ ابھی گزر چکا ہے پیچھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، آیت نمبر 90 کے اندر، ہم نے عبور کرا دیا، پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر،
تو پیچھا کیا اس کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے بغیم وعدون ازراہ سرکشی، لیکن کیا ہوا حتی اذا ادرکہ الغرق، اس فرعون کو غرق نے جا لے لیا، کیا مطلب ڈوب گیا اس میں. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس وقت اس نے یوں کہا کہ میں ایمان لے آیا کہ اس بات پر کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آیا. فرمایا کہ آن وقد عصیت، اب تو ایمان لایا جبکہ پہلے سے تو نافرمانی کرتا تھا. معلوم ہوا کہ فرعون کا اس وقت ایمان لانا قابل اعتبار نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈوب چکا. تو یہاں دو تقسیم اس طرح مفسرین نے کی ہے، مگر غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم ان کی باتیں بڑی، ہم جیسے لوگ اس میں کیا رائے دیں، مگر جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ لفظ ہے الا قوم یونس، مگر قوم یونس. تو اس میں یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ تو ہے قاعدہ، قانون اللہ کا. قانون اللہ کا یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے یا موت سامنے آ جائے تو کسی کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ فرعون ہو چاہے کوئی دوسرا آدمی ہو. لیکن قوم یونس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ جو ہے وہ اس عام قانون سے ہٹ کر ہے. اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں جاتے، اس کی وجہ کو پوچھنے کے واسطے، معلوم کرنے کے لیے اللہ کو اختیار ہے. کیونکہ خوب یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ قانون دان نہیں ہے.